وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرورے کشورے رسالت I have جو 1K عرش پر subs. جلوگر ہوئے تھے، Wait a نئے minute. نرالے طرب Is کے it سامان because عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش دل ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر عیاں ہو مانی، یہ اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل میرے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پاک سے متعلق اور مولا مشکل کشا کے فضائل سے متعلق منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بڑی تعداد میں آئے ہیں، لیکن آپ اگر سکون اور اطمینان سے سنیں گے تو اس میں آپ کا بھی بھلا ہوگا، میرا بھی بھلا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین سید العالمین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس ماہ مبارک کی 27ویں شب کو وہ عظیم شرف عطا فرمایا، وہ عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ وہ معجزہ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ ہر شرف حضور سے لوگوں کو ملتا رہا۔ دیکھیے میلاد ہوئی، حضور علیہ السلام سے لوگوں کو شرف ملا، اسی طریقے سے حضور زمین پر آئے، زمین کو شرف ملا، اسی طریقے سے حضور مکے میں پیدا ہوئے، کعبے کو شرف ملا، حضور علیہ السلام نے انبیاء کی امامت کی، انبیاء کو شرف ملا، مسجد اقصی کو شرف ملا، یعنی کہ سب چیزوں کو حضور علیہ السلام سے جتنے واقعات ہیں سب کو شرف ملتا گیا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، شرف خدیجہ کو ملا، سیدہ فاطمہ کو اپنی گود میں کھلایا، فاطمہ الزہرا کو شرف ملا، علی مرتضیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا، علی مرتضیٰ کو شرف ملا، حسنین کریمین کو گھٹی دی، حسنین کریمین کو شرف ملا، صحابہ کو دیدار کرایا، صحابہ کو شرف ملا۔ سب مصطفیٰ جان رحمت سے شرف پاتے رہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو جو شرف ملا ہے، معراج کی رات ملا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اور وہ شرف یہ شرف کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کا یہ مقدر نہیں تھا۔ جو شرف اللہ نے شب معراج مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا کہ بے حجاب اپنے محبوب کو اتنا قریب کیا کہ قربتیں اور دوریوں کی ساری حدیں ختم ہو گئی، اور اتنے قریب بلا کر اللہ نے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا۔ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ یہ وہ شرف ہے، یہ وہ شرف ہے، یہ شرف کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا، حتیٰ کہ مانگنے پر بھی نصیب نہیں ہوا۔ 9 مرتبہ کہنے والے نے کہا رب ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مگر جواب دیا گیا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ 9 مرتبہ مانگنے پر بھی نہ ملا، اور یہ شرف صرف میرے نبی کا ہے۔ سو رہے تھے، 70,000 فرشتوں کو بھیج کے کہا گیا جاؤ اور دولہا بنا کر کہنا چلو تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ شان صرف اپنے نبی کی ہے، یہ مقام صرف اپنے نبی کا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، تم کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تمہارے میرے نبی کی شان کیا ہے؟ اپنے نبی کا مقام کیا ہے؟ ایک بات اور عرض کروں، یہاں پر آپ لوگوں نے جو ماحول بنایا ہے ماشاءاللہ، وہ معراج بیان کرنے کا تو کم از کم نہیں ہے، لیکن بہرحال بات تو گفتگو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے
ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاسراء کی بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسرا. یعنی سنیوں میں یہ بات کہہ دوں، جب شان نبی بیان ہوتی ہے تو پھر اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. ذرا غور فرمائے نا، ذرا غور کیجئے نا. اللہ اکبر کہتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی. دیکھیے حضور کی شب سفر معراج کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سفر کرایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا سفر کرایا، کیونکہ سفر غم میں بھی ہوتا ہے اور سفر خوشی میں بھی ہوتا ہے، سفر تجارت کے لیے بھی ہوتا ہے، سفر حج کے لیے بھی ہوتا ہے، اچھا سفر مسروری میں بھی ہوتا ہے اور سفر مجبوری میں بھی ہوتا ہے. سفر کی مختلف قسمیں ہیں. آدمی ٹینشن میں رہتا ہے تب بھی سفر کرتا ہے، آدمی خوش رہتا ہے تب بھی سفر کرتا ہے، بیمار رہتا ہے تب بھی سفر کرتا ہے، تندرست رہتا ہے پھر بھی سفر کرتا ہے. لیکن سفر میں یہ ہوتا ہے آدمی منزل پہ بیٹھتا ہے، آدمی اپنے مقام سے بیٹھتا ہے اور منزل پر اتر جاتا ہے جا کر کے. یہ ہوتا ہے سفر. اور پھر اس کے بعد سفر میں بھوک میں بھی سفر ہو جاتا ہے، پیاس میں بھی سفر ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب آپ کی اگر توجہ ہے تو میں عرض کروں، لیکن جو سیر میں بھی سفر ہی ہوتا ہے مگر اس میں فرق ہے. سفر میں سیر ہو یہ ضروری نہیں، لیکن سیر میں سفر ضرور ہوتا ہے. ایک بات. نمبر دو، جب سیر ہوتی ہے سیر، سفر اکیلے بھی ہوتا ہے، سفر دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور دشمنوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن سیر کبھی اکیلے نہیں ہوتی اور سیر کبھی دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ سیر ہمیشہ دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور دوستوں میں بھی ہر دوست کے ساتھ نہیں، جو بڑا قریبی دوست ہوتا ہے اس کے ساتھ سیر ہوتی ہے. دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. یعنی نبی کی یہ جو سیر ہے اللہ فرما رہا ہے ہم خود ساتھ تھے جیسا کہ اللہ کی شان ہے. ذرا غور فرمائیں. پھر سیر میں آدمی خوشی میں سیر کرتا ہے. ایک بات، پھر وہ جگہ جگہ رکتا ہے. آپ بھی سیر کے لیے جاتے ہیں تو آبشار دیکھا تو وہاں رک گئے، دریا دیکھا تو وہاں رک گئے، سمندر دیکھا تو وہاں رک گئے، اس کے بعد کھاتے پیتے ہنستے بولتے جاتے ہیں. اور ایک بات، جب سیر ہوتی ہے تو سیر میں چیزوں کو رک رک کے آدمی غور سے دیکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. ابھی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. پھر اللہ فرماتا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب یہاں آ کر کے کچھ لوگوں کی عقلیں دنگ وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے اور وہ اہل عشق سے لڑتے ہیں. کہتے تم کہتے ہو کہ خدا کو دیکھا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی. اللہ کہہ رہا ہے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، اور سنی کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھا. میں نے کہا وہ بھی اللہ ہی نے کہا، لیکن یہاں معراج کو دو حصوں میں اللہ نے بیان فرمایا. اللہ نے معراج کو دو حصوں میں، ایک تو مسجد اقصی تک اور ایک تو دیدار تک. وہ سورہ نجم میں ہے. تو دو حصوں میں سفر کیوں بیان ہوا؟ تو اصل میں ایک سفر جو بیان ہوا وہ مکے میں بیان ہوا، اور دوسرا سفر، اور وہ جو سفر بیان ہو رہا ہے وہ مکے کے لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے، اور دوسرا جو سفر بیان ہو رہا ہے وہ صحابہ کے درمیان بیان ہو رہا ہے. اب دونوں الگ الگ کیوں ہے اس کو سمجھو. نمبر ایک، آپ کا یہ احمد آباد ہے. احمد آباد میں میں سارے علاقوں کو نہیں جانتا، میں زیادہ سرخیز میں ہی آتا ہوں، بھائی جان کے گھر پہ آتا ہوں، ادھر ہی سے چلا جاتا ہوں. ادھر میں شاید پہلی بار آیا. علاقے کے نام غلط سلط لے لوں تو تھوڑا نظر انداز کر دیجئے گا، لیکن سمجھانے کے لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ میں سے کسی کو بھی سمجھ لو کہ حج کا موقع دے دیا. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ہمارے مولانا ذیشان کو اللہ نے حج کا موقع دیا. احمد آباد میں رہتے ہیں, سمجھ لو اب ان کا سفر شروع ہو رہا ہے, باپو نگر میں رہتے ہیں. باپو نگر سے تو ذیشان جیسے نکلے باپو نگر سے پھول ہار وغیرہ پہن کے, تو محلے کے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہا یہ مولانا ذیشان ہے, یہ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے, کیونکہ پورا محلہ ذیشان کو جانتا ہے. تو بات کیا ہوئی بھئی؟ مولانا حج کے لیے جا رہے ہیں. کہاں رہتے ہیں مولانا؟ اور بولے مولانا بھی مولانا کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد باپو نگر سے جیسے ہی مولانا ایئرپورٹ پہنچے تو کسی نے پوچھا یہ حاجی کدھر کا ہے؟ ہمارے بڑے بھائی حاجیوں کی بہت خدمت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بے لوث کرتے ہیں اور اپنی جیب سے کرتے ہیں اور بغیر کسی جو ہے وہ اجرت کے کرتے ہیں, حاجیوں کی دعائیں لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پورے گجرات کی طرف سے اکیلے یہ مرد قلندر فرض کفایہ ادا کرتا ہے. بہرحال ایئرپورٹ میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد بولے یہ اب ذیشان کو کوئی نام بھی نہیں جانتا اس کا. بولے کیا ذیشان کو نام نہیں جانتا تو کیا حاجی کدھر کا ہے؟ تو حاجی کدھر کا ہے؟ تو اب ایئرپورٹ پہ بولی بدل گئی, لوگ بدلے, بولی بدلی. بات جھوٹ کچھ نہیں ہے, بولی سچی ہی ہے, لیکن لوگ بدل رہے ہیں, بولی بدل رہی ہے. ایئرپورٹ پہ پہنچے حاجی کہاں کا؟ تو بولے حاجی باپو نگر کا, کیونکہ احمد آباد والے باپو نگر جانتے ہیں. اب یہی حاجی اٹھ کے جدہ پہنچا تو بولے یہ حاجی کہاں کا؟ اب کوئی نہ ذیشان کہے گا نہ باپو نگر کہے گا, لوگ کیا کہیں گے؟ حاجی احمد آباد کا ہے. لیکن یہ احمد آباد کب بولا جائے گا؟ جب احمد آباد پہچانا جاتا ہے, ایئرپورٹ کے لوگ جانتے تو احمد آباد بولا. لیکن جب حرم میں یہی حاجی ملا تو یہ پوچھنے والے نے پوچھا میں نے نا کہاں سے آئے ہو؟ تو کہے گا میں انڈیا کا. بولو بھائی آدمی بدل رہے, بولی بدل رہی ہے. حرم میں اس نے جھوٹ بولا, یہ کیوں نہیں بولتا باپو نگر سے آیا ہوں؟ باپو نگر سے آئے گا تو وہ دیکھے گا ادھر ادھر یہ باپو نگر کون سی چڑیا کا نام ہے, تو کیا بولے گا؟ میں انڈیا سے آیا. تو پھر آپ نے کیا سمجھا؟ اللہ فرما رہا ہے مسجد اقصی تک کی سیر میں نے کرائی. مطلب کیا؟ جس کی عقل جتنی ہوتی ہے اس کے ساتھ اتنی بات کی جاتی ہے. جو انڈیا کو جانتا تھا اس کے سامنے انڈیا کہا, جو باپو نگر جانتا تھا اس کے سامنے باپو نگر کہا, جو احمد آباد جانتا تھا اس کے سامنے احمد آباد کہا, جو ذیشان کو جانتا تھا اس کے سامنے ذیشان کہا. بات کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے, سب سچی سچی ہے, بس لوگ بدلتے گئے, بات بدلتی گئی. چونکہ مکے کے گنڈوں کے سامنے معراج بیان ہو رہی ہے, ابو لہب کو کیا پتا عرش کسے کہتے ہیں, سدرہ کسے کہتے ہیں, آسمانوں کی بلندی کسے کہتے ہیں, کعبہ کوثر کسے کہتے ہیں. وہ تو اقصی جانتا تھا, اقصی. تو فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. وہ اقصی جانتا تھا تو اقصی تک کی بات, اس پہ بھی وہ چپ نہیں رہے, اچھلنے کودنے لگے کہ آپ رات کے آخری حصے میں اقصی تک کیسے چلے گئے. بہرحال جواب دے دیا گیا. ابو جہل ابو لہب کے سامنے کہا اقصی تک کی سیر کرائی, لیکن جب صدیق والی کی بات آئی تو کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. ہم اتنے قریب لے گئے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا, اور اپنا دیدار کرایا. اور پھر بعضوں کو تو اس سے آگے کی بھی بتائی, بعضوں کو تو اس سے آگے کی بھی بتائی. ایک بات کہہ کے بات سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں. کیا بات بتائی؟ ارشاد ہوتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. ہم نے اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی وہ کر لی. اب کیا کی؟ کیا کی؟ ہائے ہائے. تو کچھ کو بتایا. ایک بات یہ کی, ایک بات یہ کی الم نشرح لک صدرک. سبحان اللہ. کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہ کیا؟ ایک بات یہ کی الم ترا الی ربک,
کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ اس طرح کی بات کی. پھر اس طرح کی بات کی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس طریقے کی باتیں ہوئی اور بہت سی چھپا لی. اب یہ جو چھپائی وہ بتایا کس کو؟ الگ الگ موقع پہ الگ الگ کو بتایا، لیکن ایک سن لیں. ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہنے لگی بابا آپ اللہ سے ملنے گئے تو اللہ نے آپ سے بہت سی باتیں کی، لیکن اللہ نے بتایا نہیں کہ کیا کیا باتیں کی، کیا کیا باتیں کی اس نے آپ سے، مجھے بھی تو بتائیں بابا. تو سرکار نے فرمایا فاطمہ وہ تو راز ہے، میں سب نہیں بتاتا، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب میں اس کے قرب میں پہنچا تو اس نے مجھ سے کیا کیا باتیں کی. جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 مرتبہ فرمایا اے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو. کتنی مرتبہ فرمایا؟ 70,000 مرتبہ. 70,000 مرتبہ فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. سیدہ مچل گئی اور مچل کر کہنے لگی بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا؟ تو میرے آقا فرماتے میری بیٹی جب وہ مجھ سے پوچھتا نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو میں ایک ہی جواب دیتا، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. میری بیٹی وہ 70,000 مرتبہ کہتا رہا کہ مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو. میں 70,000 مرتبہ ایک ہی بات کہتا رہا، اے اللہ میری امت کو بخش دے. اب یہاں پر آ کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کی رات کی باتیں ہوئی. جو نبی اللہ کو دیکھ کر، توجہ کرنا، جو نبی اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولے، ہمیں فراموش نہ کیا، آج ہم نے اس نبی کو صلہ کیا دیا، آج اس نبی کو ہم نے بدلہ کیا دیا کہ اللہ اکبر. جو خدا کا دیدار کر کے ہمیں نہیں بھولا، ہم گناہوں کے اندر اس کو بھول گئے، ہم دولت کی محبت میں اس کو بھول گئے، ہم آپسی اختلافات میں اس کو بھول گئے، ہم بغض و عداوت میں اس کو بھول گئے، ہم حسد میں ایک دوسرے کے حسد میں ان کو بھول گئے. اس لیے کہ ہمیں نبی کب یاد ہیں؟ ہم تو حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کی اتنی غیبت کرتے ہیں کہ پورا دن ہمارا غیبت اور چغلی میں چلا جاتا ہے. نبی کب یاد آتے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک دوسرے سے دشمنی اتنی ہے کہ سوچتے سوچتے دشمنوں کے لیے پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں. حبیب کب یاد آتا ہے؟ میرے بھائیوں عشق کا مزاج تو یہ ہے کہ محبوب کو اتنا یاد کیا جائے کہ کسی کا خیال ہی نہ رہے. میرے امام کہتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. مجھے بتاؤ یہ امت محمدیہ اپنے نبی سے عشق کا دعویٰ کرتی ہے، محبت رسول کا دعویٰ کرتی ہے، حضور سے الفت کا دعویٰ کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، عاشقوں کو تو محبوب کے سوا کوئی یاد ہی نہیں رہتا. اور ہم کیسے عاشق ہیں؟ ہمیں آقا یاد ہی نہیں آتے. گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی گناہوں کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر. گناہوں کا حال یہ ہے کہ پیٹ کے اندر حرام لقمہ اتر رہا ہے، جھوٹ ہماری زبانوں پر ہے. میرے بھائیوں آج لاٹری کھیلنے والوں کو دیکھ لے، معاذ اللہ مسلمان اس میں ملوث نظر آئیں گے. اسی طریقے سے افیئر کے معاملات دیکھ لیں، ناجائز اور حرام تعلقات کے معاملات دیکھ لیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کوئی عاشق رسول کسی لڑکی سے افیئر کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ ایک دل میں کبھی دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. سرکار غوث العظم دستگیر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے نوجوانوں تمہارے سینے میں دو دل نہیں ہے، ایک ہی دل ہے. ایک دل میں یا تو اللہ کی محبت ہوگی، رسول اللہ کی محبت ہوگی، اللہ رسول کی محبت ہوگی، یا تو گناہوں کی محبت ہوگی، یا تو عیاشوں کی محبت ہوگی، یا تو آوارگی کی محبت ہوگی. احمد آباد والوں، باپو نگر اور گرد و نواح سے آنے والوں، میں پوچھتا ہوں جب سینے میں عشق رسول ہے تو پھر لاٹری کی محبت کہاں سے لائے ہو؟ سود کی محبت کہاں سے لائے ہو؟ جوے کی محبت کہاں سے لائے ہو؟ نشے کی محبت کہاں سے لائے ہو؟ لڑکیوں کی ناجائز محبت کہاں سے
से लाए हो? अरे जब एक कुर्सी पर दो लोग नहीं आते तो एक दिल के अंदर दो मोहब्बतें कैसे जमा हो सकती है? मेरे भाइयों, यहाँ पर मैं एक बात सैयदुल ताइफा हजरत जुनैद बगदादी की पेश करना चाहता हूँ। एक लड़की हजरत सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी के पास मसला पूछने के लिए आई और कहने लगी, हजरत मैं आपसे एक मसला पूछती हूँ, मेरा शौहर दूसरी बीवी के चक्कर में है, वो दूसरी शादी करना चाहता है, आप बताएं मैं क्या करूं? हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, बेटी दूसरी शादी करना जायज है, अल्लाह ने इजाजत दी है, जब अल्लाह ने इजाजत दी है तो मैं कैसे मना कर सकता हूं? इस मामले में मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या तुमसे कहूं? उस लड़की ने कहा, हजरत अगर अल्लाह इजाजत देता, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं अपना चेहरा खोलकर आपके सामने रखती और आपको बताती कि इतना खूबसूरत महबूब जिसके पास हो वो दूसरे के चक्कर में पड़े तो कितना बेवफा है। इतना सुनना था। जुनैद बगदादी बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ते हैं। वो लड़की तो चली गई, मुरीदों ने चेहरे पे छींटे दिए, होश में लाया और होश में लाने के बाद जुनैद बगदादी से कहा, हुजूर उस लड़की ने क्या कहा आपको? जुनैद बगदादी कहते हैं, सीखने आई थी, सिखा कर चली गई, पूछने आई थी, बता कर चली गई, कंफ्यूज लेकर जो है वो बेचैनी के साथ जो है इस्तिराब में आई थी, जो है वो इस्तिराब दे करके चली गई। कहा क्या मतलब, क्या मतलब? कहा मतलब ये, उसने कहा मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है, किसी और लड़की के चक्कर में है, किसी और महबूब के चक्कर में है। मैंने कहा अल्लाह ने जब मना नहीं किया तो कोई मुल्ला कैसे मना कर सकता है? मैं मना नहीं कर सकता। उसने कहा हजरत अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं बता देती कि जब मैं इतना चेहरा खोल के आपको बताती कि इतना खूबसूरत महबूब जिसके पास हो वो दूसरे के चक्कर में पड़े तो कितना बेवफा है। तो मैं बेहोश इसलिए हो गया कि फानी महबूब जिसके पास हो अगर वो किसी और के चक्कर में पड़े तो वो बेवफा होता है। मेरा भी तो एक महबूब है, मदीने का ताजदार है, आमिना का दुलारा है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम है। अरे जिसके बालों के अंदर बदबू आए, जब वो अपने हुस्न के खिलाफ जाने वाले को बेवफा कह रही है तो मेरे महबूब की जुल्फें तो ऐसी खुशबूदार है कि अल्लाह अकबर, कहां खोले हैं जुल्फे यार ने, खुशबू कहां तक है। अगर आज दुनिया के अंदर दुनिया के गुलाब महक रहे हैं तो खुदा की इज्जत की कसम गुलाबों की महक मालियों की मेहनत की वजह से नहीं है, वो रंगत मुस्तफा का सदका है। उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। ये तो बुढ़ी हो जाएगी तो इसके चेहरे पे चुर्रियां आ जाएगी। मेरे महबूब के शबाब ने तो कायनात को हुस्न शबाब अता कर रखा है। अरे इसके पसीने में तो बदबू आती है। मेरा हबीब तो वो है फर्श से अर्श तक जो भी महक रहा है मुस्तफा जान रहमत की खुशबू की वजह से महक रहा है। उन्हीं की वो माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वही जलवा शहर बशर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही थार है। सरतावा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, सरतावा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल तहन फूल सकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। तंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नो पे नए चरखे कुआन फूल। क्या बात रजा उस शमानिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। जब इस लड़की को एतराज है कि मेरे हुस्न के होते हुए किसी और की तरफ देखना मुझसे बेवफाई है, तो मेरा नबी तो इतना खूबसूरत है, शफक का जमाल, उफक की सुर्खियां। अरे फरिश्तों का हुस्न जमाल क्या है, सब मुस्तफ़ा जान रहमत के हुस्न की खैरात है। हुस्न यूसुफ भी जिसे हैरत से तकता है वो मेरे महबूब का हुस्न है। जबराल मूसा भी जिसको हैरत से तकता है वो मेरे महबूब का हुस्न है। खुदा की इज्जत की कसम जिब्रील का दिल नहीं लगता सिदरा पर, वो मेरे महबूब का हुस्न है। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हूँ। जिब्रील
जेल सिदरा छोड़ के एक बात कहूं, मौत का फरिश्ता बारगाह रिसालत में हाजिर न होता तो उसकी हसरत रह जाती। हुजूर के विसाल में एक हिकमत ये भी है, जब सबको हाजिरी का मौका दिया तो मौत को भी हाजिरी का मौका दे दिया जाए, ताकि वो भी महबूब की जियारत से जिंदगी हासिल कर ले, नई जिंदगी पाले। वरना बात क्या थी, महबूब सबको हाजिरी का मौका देंगे, लेकिन तू जब दुनिया से जाएगा, इसलिए कई हिकमतों में से ये भी है कि तू दुनिया से जाएगा तो मौत के फरिश्ते को भी हाजिरी का मौका मिल जाएगा। हिकमत ये भी है, रही बात तेरी जिंदगी की, तो तुझे एक आन के लिए वादे की वफा के लिए मौत देंगे, फिर हमेशा के लिए तुझे जिंदा कर देंगे। क्यों? इसलिए कि दोस्त दोस्त को कभी मारता भी है। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए मेरे अजीज, मेरे इमाम इसीलिए कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है, उसकी अजवाज को जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। अब जल्दी जल्दी से मैं अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूं, जरा गौर फरमाओ मेरे भाइयों। ऐसा नबी अल्लाह ने दिया, फिर लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात का मतलब क्या है, जिना के अड्डों पे जाने का मतलब क्या है। वो लड़की एतराज लेकर के, तवज्जो करें, वो लड़की एतराज लेकर बारगाह जुनैद में आई थी, मेरे जैसा महबूब होकर कहीं और जाने वाला बेवफा है कि नहीं। मुझे डर लगता है लड़कियों से हराम ताल्लुकात कायम करने वालों, कल अल्लाह की अदालत में तुम खड़े रहोगे और हुजूर ये ना कह दे मौला मुझ जैसा खूबसूरत महबूब इनके पास था, मुझ जैसा खूबसूरत महबूब इनके पास था, और ये जिना के अड्डों पे जाते थे, ये शराब के अड्डों पे जाते थे, ये जुए के अड्डों पे जाते थे। जरा बताओ तो सही, उस वक्त हमारे पास जवाब क्या होगा। बल्कि अगर हुजूर मुंह फेर करके ये कहे, जालिम इश्क मुस्तफा का दावा करके तू अपने मुंह के करीब शराब ले जाता था, वो शराब जो पेशाब जैसी नापाक है, जो गलाजते पेशाब के अंदर है, वो गलाजते शराब के अंदर है। जितना नजस पेशाब है उतना नजस शराब है। और एक बात कहूं, सूवर खाने में और शराब पीने में कोई फर्क नहीं। जो नजासत सूवर के अंदर है वही नजासत शराब के अंदर है। आज मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे, नन्ही नन्ही उम्र के बच्चे नशे की तरफ और शराब की तरफ जा रहे हैं। मैं बात लंबी नहीं करूंगा, चूंकि बात तो पहले ही ज्यादा हुआ। हालांकि मुझसे पहले हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद साहब का भी खिताब आपको सुनना था, बड़े भाई यासीन बापू ने भी कलाम पढ़ना था, लेकिन इन सब ने कुर्बानी देकर का लेट हो गए, इसलिए तू ही सब बोल ले। तो मैं थोड़ी देर, मैं भी लंबा नहीं करूंगा, लेकिन गौर कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, नशे को प्रमोट करने वालों, कभी शराब के जरिए से, कुत्ता गोलियों के जरिए से, नशा आवर गोलियों के जरिए से, ड्रग के जरिए से, हेरोइन के जरिए से, ये जो नशे को प्रमोट कर रहे हैं, आपसे पूछता हूं जरा मुझे बताएं, मुझे बताएं। मैं बात समेटते हुए कह रहा हूं, मुझे बताएं। सूवर खाना जितना बुरा है, जितना गंदा गलीज नजासत भरा हुआ सूवर है, उतने ही नशे में भी नजासत है। सूवर से नफरत करते हो, फिर नशा क्यों करते? क्या पेशाब पीने वाले की जबान पर कलमा तैयबा आ सकता है? तो पेशाब पीने और नशा करने में फर्क क्या है? मेरे भाइयों, ये तो कोई तकरीर नहीं करूं, लेकिन सिर्फ दिल के दर्द के तौर पे कहूं, ये हजारों की तादाद में जो जवान आए हैं, मैं जानता हूं कि तुम नशा नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जरिए से दूसरे तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये आखिर मुस्लिम मोहल्ले में और मुस्लिम मुआशरे ही में पूरी दुनिया में नशे को क्यों प्रमोट किया जाता है? क्यों प्रमोट किया जाता है? और दुनिया की दूसरी बस्तियों में नशा इतना क्यों नहीं बिकता? औरों के यहां तो नशे की इतनी मुजम्मत भी नहीं है, हमारे यहां तो सूवर की तरह नशा हराम है। सूवर खाने वाले का जो हुक्म है वही हुक्म नशा करने वाले का है। फिर तुम्हारे माशरे में नशा क्यों? क्योंकि तुम इसको समझो इतने भोले और नादान मत बनो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी सलाहियत और तुम्हारे टैलेंट से खतरा है। दुनिया चाहती है कि कलमा पढ़ने वाला तिजारत ना करे, क्योंकि जिस दिन ये तिजारत की मंडी में खड़ा होगा, दुनिया का कोई आदमी इसकी तिजारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुल्क शाम में तुम्हारे नबी को तिजारत करते देख चुके हैं। उन्हें पता है
खदीजा का माल लेकर जितने गए नुकसान की रिपोर्ट लेकर के आए, और जिस दिन खदीजा का माल लेकर मेरे हुजूर गए तो जितना ले गए थे उससे 10 गुना ज्यादा लेकर के आए। तो वो जानते हैं कि इनके यहां बरकत है, इन्हें तिजारत करने का सलीका है। आपको पता है, जाकर के तारीख की औराक पढ़ो, अंग्रेज हिंदुस्तान जब नहीं आए थे, अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले एक एक मुसलमान ताजिर के घर में कलकत्ता में इतनी दौलत होती थी कि उतनी दौलत बर्तानिया के शाही खजाने में नहीं होती थी। तुम इतने मालदार थे, अरे तुम्हारे सूफी लोग इतने दौलतमंद थे कि बादशाह लोग उन लोगों से कर्जा लेने आते थे। ये जो सूफी लोगों को समझते हो कि सूफी गरीब रहता है, सूफी कभी गरीब नहीं रहता। तवज्जो, सूफी कभी गरीब नहीं रहता, वो गरीबी के लिबास में रहता है मगर कभी गरीब नहीं रहता। वो तो यदे बैजा लेकर के बैठने वाला है अपनी आस्तीन में, वो कैसे गरीब हो सकता है? अगर सूफी गरीब होता तो गरीब नवाज जैसा सूफी गौरी की महल में खड़े नजर आते। गौरी कभी भी गरीब नवाज की कुटिया में खड़ा नजर नहीं आता। आप क्या बातें करते हो? अहमद शाह अब्दाली अहमद खट्टू के पास खड़ा नजर नहीं आता, वो उसके दरबार में खड़े नजर आते। मगर आज भी देख लो, लोग कहेंगे कल की बात अमीनुल कादरी किसने देखा? मैंने कहा आज जा करके देख ले, अहमद खट्टू आगे है, उनके कदमों में जिसका सर है वो एक नहीं 4-4 बादशाह सो करके बता रहे हैं कि जब तक जमीन पर थे तब भी हमारे सर इनके कदमों में थे, जमीन के अंदर है अब भी इनके कदमों में हमारे सर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके पास टैलेंट बहुत है, इसलिए दुनिया आपके टैलेंट से लर्जा बरंदाम है। वो जानते जिस दिन तुम तिजारत करोगे, मैंने अभी दावा किया ना कि सूफी बादशाहों को जो वो कर्जा देते थे। महमूद गजनवी कोई बादशाह गुजरा है, मैं उसको ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एक किसी मुल्क पे हमला करना चाहता था। ये हिस्ट्री भी मुझे ज्यादा नहीं मालूम है कि किस मुल्क पे हमला करना चाहता था। किसी मुल्क पे 17 बार हमला किया था, 16 बार हार गया था। 17वीं बार हमला करना चाहता था तो पैसे नहीं थे तनख्वाह देने के लिए सिपाहियों को। तो आया किसके पास? अबुल हसन खरकानी के पास आया और कहने लगा, अबुल हसन खरकानी ने कहा वो फला मुल्क को जाके हमला क्यों नहीं करता? का पैसे खत्म हो गए, पर सिपाहियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, कैसे लड़ाऊंगा उनको बगैर पैसे के? हजरत अबुल हसन खरकानी ने फरमाया, मेरी ससुराल से मुझे हिस्सा मिला और इतने पैसे आ गए, मैं तुझे कर्जे के तौर पे देता हूं, जीत के आएगा तो वापस करना, हार जाएगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, जा। बोलो, ये अल्लाह वाले थे, ये अल्लाह के बरगुज़िदा बंद। तो दुनिया जानती है तुम पढ़ ना सको, जिस दिन तुम पढ़ोगे बुकरात कौन है, सुकरात कौन है, बू अली सीना कौन है, फिसागोरस कौन है, ये लोग कहते हैं ना हमने इल्म को इजाद किया। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ इल्म पढ़ने पर जो है वो चमड़ियां उधेड़ ली जाती थी। एक मिसाल रखता हूं, अगर पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं तो उलमा से की तवज्जो चाहता हूं। जानते हैं वो ये अलीफ लाम किस जबान में है? अलीफ लाम मीम का उसूल, अलीफ लाम का उसूल किस जबान में है? हमारे यहाँ पहले दिन मिनाजुल अरबिया जब मदरसे में पढ़ाई जाती है तो किताब अल किताब, कलम अल कलम, इंसान अल इंसान, ये जो अलीफ लाम का उसूल पढ़ाया जाता है पहले दिन हमारे यहाँ मदरसे में दरस निज़ामी में पढ़ाया जाता है। मतलब क्या? कलम मतलब कलम, अल कलम मतलब खास कलम, किताब मतलब किताब, अल किताब मतलब खास किताब। तो ये अलीफ लाम कहाँ लगता है? अरबी जबान में यही है। हिंदी में लगता है अलीफ लाम, मराठी में लगता है अलीफ लाम, संस्कृत में लगता है अलीफ लाम, गुजराती में लगता है अलीफ लाम, नहीं लगता। कहाँ लगता है? सिर्फ अरबी में। उर्दू में भी नहीं लगता अलीफ लाम है, अलीफ लाम सिर्फ उर्दू अरबी में है। अब ये लोग कहते हैं अलजेब्रा, अलजेब्रा, तो ये अलजेब्रा का नाम ही बता रहा है कि ना उर्दू वालों की इजाद है, ना हिंदी वालों की इजाद है, ना संस्कृत वालों की इजाद है, ये अलजेब्रा अरबी वालों की इजाद है। वाह वाह, सारे उलूम तो तुम्हारे हैं, सारे उलूम तो तुम्हारे हैं, इसलिए तुमको पढ़ने नहीं देना चाहते, इसलिए तुम्हें नशे में मुब्तला करना चाहते हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया जो नशा करे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं।
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نشہ کرنے والے کو اپنی بیٹی مت دو، نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کو دیکھنے مت جاؤ، نشہ کرنے والا اگر حلت کے عقیدے کے ساتھ نشہ کرتا ہے تو اس کا جنازہ مت پڑھو، نشہ کرنے والا بھوکا ہے اس کو کھانا مت کھلاؤ، نشہ کرنے والا قرض مانگے اس کو قرضہ مت دو، یہاں تک فرمایا اگر نشیڑی آدمی تمہاری محفل میں آئے اس کو عزت کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ مت دو۔ جس نے نشہ کرنے والے کو عزت کی جگہ دی قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا۔ آج دنیا تم سے محبت نہیں کرتی، دنیا تم کو ڈیمیج کرنا چاہتی ہے، اس لیے تم کو نشے میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات بھی کہوں، کتنے کم نصیبی کے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشے پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر ہمارے اندر کچھ ایسے ضمیر فروش ہیں جو نشے کا دھندا اور کاروبار کرتے ہیں۔ نشہ ختم ہو جائے دنیا سے، اگر یہ نشے کا کاروبار کرنے والے کچھ سمجھ لیں، نشہ بکے گا نہیں تو نشہ خریدے گا کون؟ اگر اس محفل سے ان تک آواز پہنچ رہی ہے تو وہ ہماری بات کا برا نہ مانے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، نچنیاں ناچ کر بھی پیسے کما لیتی ہے، جسم بیچنے والے جسم بیچ کر بھی پیسے کما لیتے ہیں، کڈنی بیچنے والے کڈنیاں بیچ کر بھی پیسے کما لیتے ہیں، بندر نچانے والے بندر نچا کر بھی پیسے کما لیتے ہیں، اور نشے کے ذریعے سے موت کے سوداگروں، میں تمہیں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں دولت تو کسی کو بھی مل جاتی ہے، دولت تو بھیک مانگنے والے بھکاریوں کو بھی مل جاتی ہے، لیکن کیا دولت کمانے کے لیے یہی طریقہ بچا ہے کہ تم مسلم معاشرے میں نشہ بیچو؟ ارے نشہ تو کہیں بھی بیچنا جائز نہیں ہے۔ نشے کی پڑی ایم ڈی کی پڑی نشہ آور دوائیں کسی نوجوان کے ہاتھ میں پکڑانے سے پہلے اس کے روپ میں تمہیں اپنا بیٹا نظر نہیں آتا، اس کے روپ میں تمہیں اپنے گھر کا بچہ نظر نہیں آتا؟ ظالموں، تم موت کے سوداگر ہو، تم موت بیچ رہے ہو۔ اور سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ دوسروں کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والوں، دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں پیسے لے کر موت کو تھمانے والوں، قیامت کے دن جواب کیا دو گے؟ اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ کے بندوں کو زہر بیچتے تھے نشے کی شکل میں، اللہ کے بندوں کو موت بیچتے تھے نشے کی شکل میں۔ سنو، وہ دردناک عذاب ہوگا، خدا کی عزت کی قسم، جب نشہ کرنے والوں کا عذاب یہ ہے تو نشہ بیچنے والوں کا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرتے ہوں گے قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے، ان کے چہرے یا تو سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے۔ میں کوسنے نہیں آیا، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ احمد آباد والوں، مسلم جوانوں کو اللہ نے نشے کے لیے نہیں بھیجا، شراب کے لیے نہیں بھیجا، گندگی میں گٹروں کے کنارے پڑے رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ ارے تم ہی تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، ارے تم ہی تھے اللہ اکبر جو ہواؤں میں کمندے ڈالتے تھے، تم ہی تھے جو سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرتے تھے، تم ہی تھے جنہوں نے جنگلوں کو آباد کیا تھا، جنہوں نے ویرانوں کو آباد کیا تھا، ارے تم ہی تھے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے عزیز، تم بہت عظیم ہو، تم قوموں کی امامت کے لیے ہو، تم قوموں کی سیادت کے لیے ہو، تم اپنی تدبیر سے قوم کی تقدیر کو جو زلف فریشہ ہے، قوم کی تقدیر جو زلف فریشہ ہے، اس کو ناخن تدبیر سے سنوار سکتے ہو۔ ارے تم ہی ہو اللہ اکبر، جس طرف رخ کرتے تھے علاقے تمہارے ہوتے تھے، جس طرف رخ کرتے تھے لوگ اپنا دل تمہارے قدموں میں بچھاتے تھے، جس طرف رخ کرتے تھے لوگ اپنی پلکوں کو تمہارے قدموں میں بچھاتے تھے۔ میری قوم کے جوانوں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی آوارگی کے لیے نہیں، جوانی نشے کے لیے نہیں، خدا کے لیے نکل جاؤ نشے کی لعنت سے، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ نشہ پھیپھڑوں کو خراب کرتا ہے، نشہ کینسر پیدا کرتا ہے، نشہ نامردی پیدا کرتا ہے، نشہ بزدلی پیدا کرتا ہے۔ جاؤ دیکھ لو، نشہ کرنے والے پتا کھڑکنے پر بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے مسلمانوں کے گھر میں کبھی بہادر پیدا نہ ہو، اسی لیے دو چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو نشے کی محبت پیدا کر دو، اور محبت
محبت علی کو دل سے نکال دو, نشے کی محبت پیدا کر دو, علی کی محبت دل سے نکال دو. ان کے گھر میں کبھی بہادر پیدا نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب تک علی کے ڈنکے مسلمانوں کی محلے میں بجتے رہیں گے کبھی کوئی بزدل پیدا نہیں ہوگا, ہمیشہ بہادر پیدا ہوں گے. کیونکہ نچنیوں کا ذکر نچنیوں کی محبت پیدا کرتا ہے, گویوں کا ذکر گویوں کی محبت پیدا کرتا ہے, نچنیوں کا ذکر نچنیا بناتا ہے, گویوں کا ذکر گویا بناتا ہے, زانیوں کا ذکر زانی بناتا ہے, شرابیوں کا ذکر شرابی بناتا ہے, آواروں کا ذکر آوارہ بناتا ہے. اور وہ بہادر جس کی بہادری کی گواہی آسمان بھی دے رہا ہے, زمین بھی دے رہا ہے. رسول کہتے ہیں لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے. جب تک کہ ہماری مائیں بچوں کو علی علی کہہ کے دودھ پلاتی تھی تب تک میرے گھر میں ٹیپو سلطان جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے, حیدر علی جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے, صلاح الدین جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے, اللہ اکبر, فضل خیر آبادی جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے, صدر الدین آزودہ جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے. تمہیں پتا ہے تم کسی ایک بہادر کا نام لے لو, میں ثابت کروں گا کہ اس کا خاندان علی والا ہے. دیکھیے اگر آپ کہیں گے کہ جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف جس نے سب سے پہلے دیا وہ کون ہے, میں نے کہا فضل خیر آبادی ہے. پورا خاندان علی سے محبت کرنے والا ہے. دیکھ لیجئے کفایت علی کافی جس نے انگریزوں کا پھندا پھانسی کا چومتے وقت کہا تھا کہ میں نعت لکھنا چاہتا ہوں, انگریزوں نے پٹانے کی کوشش کی تھی, کہا تھا کفایت علی تم بات بدل دو کہ میں نے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف بغاوت نہیں کی ہے, ہم تمہیں معاف کر دیں گے. کفایت علی نے کہا تھا میں کفایت بھی ہوں علی بھی ہوں, جان تو دے سکتا ہوں لیکن بات نہیں بدل سکتا. بلکہ کہا تھا ہمیں تو موت سے پیار اس لیے ہے کہ زندہ رہتے ہیں تو یار کے انتظار میں اور مرتے ہیں تو یار کا دیدار نظر آتا ہے, یار کا جلوہ نظر آتا ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے, اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اور کفایت علی کافی نے ایسی جرأت اور بہادر دکھائی تھی کہ انگریزوں کے سامنے نعت لکھ کر کے ان کو بھی ایسی دھول چٹائی تھی. کہا تھا تم مجھے ختم کر رہے ہو, تم بھی نہیں رہو گے. اگر علی نہیں رہے گا تو علی کو مارنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. کہتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کیا سمجھے اس مصرے کا مطلب, کیا سمجھے اس مصرے کا مطلب؟ نعت کا آغاز زو مانا ہو رہا ہے. ایک تو فنائیت کا دنیا کا اعلان ہو رہا ہے اور کہہ رہے انگریزوں ہم تو جاتے ہیں تم بھی جانے کی تیاری کر لو, ہمیں کفن پہنانے والوں اب تمہاری حکومت کو ہم نے کفن پہنا دیا ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. دیکھو انگریز چلے گئے, دین حسن آج بھی موجود ہے, دین مصطفیٰ آج بھی موجود ہے, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ان کو چیلنج کر کہتے اطلس و کم خاک پی پوشاک پہ نازا, او سفید چمڑی والے اور کالے دل والے انگریزوں, اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں, کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا. اب چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں کہ آلے رسول کو مارنے آئے ہو, میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرا خاندان مٹنے والا ہے. کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے. ایک مقام پہ کہتے ہیں نام ان کے چہرے کو دیکھ کے نام شاہان جہاں اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے, لیکن یہاں یقین تو دیکھو, بہادری تو دیکھو. پھانسی کا پھندا دیکھ کر اوسان کھتے ہو جاتے, پریشر بڑھ جاتا ہے, لوگوں کے غسل اور وضو ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن علی کا بیٹا کیا بہادری سے کہہ رہا ہے نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے, مٹ جائیں گے. لیکن یا کون انگریز کا ذکر ہوتا ہے میرے بھیا بتاؤ, کس انگریز کا نام لیا جاتا ہے ہندوستان میں آج؟ کہاں گئے وہ تن کے گورے من کے کالے انگریز؟ انگریزوں کی ایک محفل بھی کوئی سجا, جو ان کے ایجنٹ تھے, توجہ کر لیں, جو ان کے ایجنٹ تھے وہ بھی انگریزوں کی محفل سجانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر محرم کی 10 دن کی محفل کسی کی سمجھتی ہے تو وہ کفایت علی کافی مراد آبادی کے باپ داداؤں کی محفل سجتی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری.
حیدر 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 حیدر. ماشاءاللہ یادگار اسلاف نواسہ حضور مفتی اعظم ہند، نواسہ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے پوتے بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے نواسے بھی ہیں. تاج ملت اتحاد اہل سنت کے علم بردار شہر بریلی کا عظیم چشم و چراغ، اعلیٰ حضرت کے خاندان کے عظیم چشم و چراغ کو آپ دیکھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عشق محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیں، ورنہ میری بات پوری ہو گئی. سننا چاہتے ہیں کچھ سنا دوں کچھ. ہمارے درمیان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خاندان کا چشم و چراغ، تاج ملت مجاہد اہل سنت شیر رضا حضرت علامہ منان رضا خان صاحب قبلہ منانی میاں، جو تاج الشریعہ کے چھوٹے بھائی ہیں، مفسر اعظم کے بیٹے ہیں، مفتی اعظم کے نواسے ہیں، حجت الاسلام کے پوتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے نجیب الطرفین اولاد ہیں. ادھر سے بھی نواسے بھی پوتے بھی. اب آپ ان کی دعا لیں گے. مختصر سا وقت بچائیں، اگر آپ شور شرابے میں ضائع کر دیں گے تو کوئی بات نہیں، اگر تھوڑا سا 10-15 منٹ کا ٹائم ہے اس کو پورا کر لیں. درود شریف پڑھے سب مل کے بلند آواز سے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. جرأت تو دیکھو کافی مراد آبادی کی. انگریز گنڈوں کو چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں کہ نام شاہان جہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، ہاں نام شاہان جہاں انگریزوں کو بھی کہہ رہے ہیں، اور یہاں میں سب کو کہہ رہا ہوں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشانے، حشر تک نام و نشانے، حشر تک نام و نشانے، حشر تک نام و نشانے صرف پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. احمد آباد کا کوئی ادارہ اگر اہل بیت کا ذکر نہ بھی کرے، جب تک شاہ عالم کا گنبد ہے لوگ کہیں گے بیٹا ایسا ہے تو جس پنجتن کا نور ہے ان پنجتن کی شان کا عالم کیا ہوگا. جب تک کہ قطب عالم کا گنبد ہے لوگ کہیں گے کہ بچہ ایسا ہے تو اس کے بابا علی کیسے ہوں گے. حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. اور قیامت کے قریب اگر کوئی محفل سجانے والا نہ بھی رہے تو دجال کے وقت میں بھی لوگ کہیں گے کہ جب آخری بیٹے سید محمد مہدی کا یہ عالم ہے تو اس کے دادی دادا علی و فاطمہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. حشر تک نام و نشانے، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. سارے شاہوں کے نام مٹ جائیں گے، بادشاہ کے نام مٹ جائیں گے. جس بادشاہ کا ذکر کیا جائے گا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین. اور میرے امام کہتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں. تلواروں کے لوگ تلواروں کے آگے سر جھکاتے ہیں، تلوار جس کے آگے جھک جائے اسے علی ابن ابو طالب کہتے ہیں. غور تو فرمائیں. اللہ اکبر. لوگ سلام کرنے والوں پہ فخر کرتے ہیں. مجھے افسر سلام کرتا ہے، آفیسر سلام کرتا ہے، خطیب سلام کرتا ہے، ادیب سلام کرتا ہے. میں نے کہا تلواروں کے آگے جتنے جھکتے ہیں وہ تلوار کسی کے آگے جھکی ہے تو اسے علی ابن ابو طالب کہتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں، تلوار. اچھا اعلیٰ حضرت کی ندرت پہ بھی قربان ہے سر. ہم خاندان اعلیٰ حضرت سے یوں ہی تھوڑی پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق رسول سکھایا ہے. سر دو طرح سے جھکتے ہیں. ایک تو گالی دیتے دیتے مجبوری میں بھی جھکتا ہے،
بولو بھائی مجبوری میں بھی جھکتا ہے نا، تو جو سر مجبوری میں جھکتا ہے اس کو تسلیم نہیں کہتے. تسلیم کا مطلب ہوتا ہے ادب سے جھکنا. ادب سے جھکنا. نمبر 1 ادب سے جھکنا. بھائی جو ادب کرتا ہو وہی ادب سے جھکے گا، جس کو ادب نہیں آتا وہ کیسے جھکے گا؟ تو ذرا جناب مجھے بتائیں کہ آخر تلوار نے کس کس کا ادب سیکھا ہے؟ تلوار نے کس کس، ایک تو ہوتا ہے سلام، سلام، اور سلام کو بھی تسلیم کہتے ہیں، لیکن نرے سلام اور تسلیم میں فرق یہ، قرآن نے نبی کو نرا سلام کرنے کے لیے نہیں کہا. کیا کہا؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما. نبی کو نرا سلام ایسے مت کرو جیسے استاد کو کرتے ہو، ایسے مت کرو جیسے پولیس کو کرتے ہو، ایسے مت کرو جیسے ایک دوسرے کو کرتے ہو. تسلیما، نبی کو سلام ادب کے ساتھ کرو. نبی کو سلام. تو یہاں ادب سے جھکنے کو، ادب سے سلام کرنے کو تسلیم کہتے ہیں. بریلی کا کلندر کہتا ہے جسے تلوار ادب سے جھک کر کہتی ہے. تلوار کی شکل دیکھیے، واہ واہ واہ، احمد آباد والوں تلوار کی شکل دیکھیے، وہ یوں ہو کر کے یوں اٹھتی ہے، ایسے ایسے تلوار ایسے ہوتا. تو یہ ایسے کیوں ہے تلوار؟ ایسے کیوں ہے؟ تو کہا صرف وہی تلواریں سلام نہیں کرتی تھی، آج بھی تلواروں کی یہ شکل نجف کی طرف رک کر کے سلام کر رہی ہے. بڑے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں، نعرہ حیدری رہتے ہیں تلوار. تو جس خاندان کا ذکر کریں وہ خاندان بتاؤں گا کہ بہادری جہاں ہے وہاں علی کی محبت. ارے اوروں کو تو چھوڑو بھائی، جو قلم میں غالب رہا ہے، جو قلم میں غالب رہا ہے، آج تک ہندوستان میں عربی فارسی کا ایسا شاعر پیدا نہیں ہوا. آج چیلنج کر رہا اقبال ہے پھر بھی غالب تک نہ پہنچ سکا اقبال. وہ غالب کیوں ہے شاعری کی دنیا میں؟ اس لیے کہ اس کے ماں باپ نے کہا تھا بیٹا پیدا ہوا نام کیا رکھے؟ ماں باپ نے کہا تھا علی کے نام پہ رکھ دو. اور کیا نام رکھا؟ اسد اللہ غالب. جس دن سے اس کا نام علی کے نام پہ غالب پڑ گیا، شاعری میں غالب ہوا، زبان میں غالب ہوا، بیان میں غالب، آخر اتنا غالب ہوا کہ خود ہی کو گھمنڈ ہوا گیا. اپنے غالب ہونے پہ کہتے ہیں یوں تو ہے زمانے میں سخنور بہت اچھے. ہاں صحیح کہا، یوں تو ہے زمانے میں سخنور بہت اچھے. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. بہرحال میں غالب کی منقبت پڑھنے نہیں بیٹھا، لیکن یہ کہنا جہاں علی ہے وہاں غلبہ ہے، جہاں علی ہے وہاں غلبہ ہے. آپ دیکھ لیں جس نے بد مذہبوں کو قلم کے خنجر سے کاٹا اس کا پورا خاندان علی سے محبت کرتا. اور صرف اصل نہیں کرتی، آج بھی نسل کرتی ہے. ہم لوگ، ہمارے مرشد اجازت بھی ہیں، ہاتھ چومنے پڑتے تو چومنے نہیں دیتے، خود ہاتھ چھین کے. ہم بچوں کا، ہم ان کے پوتے بیٹوں کی عمر کے، ہم لوگوں کا سیدوں کا ہاتھ چومتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم بھی کچھ ہیں. تو کل کہہ رہے تھے، میں نے کہا ہم بھی کچھ ہے، تو کل کہا آپ کو اپنی عظمت ہی نہیں پتا. یہ کہہ رہے تھے یعنی بچوں کی عمر کے ہم لوگ پھر بھی ہمارے ہاتھ چومتے. تو میں سوچتا ہوں جب منان رضا کے عشق اہل بیت کا یہ عالم ہے تو احمد رضا کے عشق بیت کا عالم کیا؟ اندازہ تو اس پیرانہ سالی میں کسی پروگرام میں نہیں آئے. میں نے کہا کہ ہمارے بڑے بھائی کے گھر شادی ہے، اور کہا کہ میں سارے کام چھوڑ کے سید کی شادی میں شرکت کے لیے آؤں. یہ محبتیں ہیں الحمدللہ. تو میں اب بات ختم کرنے لگا ہوں. میرے بھائی، دنیا یہ چاہتی ہے کہ نبی اور آل نبی کی محبت ختم ہو، نشہ پرموٹ ہو، نشہ پرموٹ ہو. نشے سے باہر نکلو. نشہ کرنے والوں کے لیے حدیث پڑھ رہا تھا بات ختم کرتے کرتے. میرے آقا یہی حدیث پڑھ رہا تھا، آپ شاید چھوٹ گئے مجھ سے، ذہن تو ساتھ ہے نا میرے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نشہ کرنے والا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی شکل سور اور بندر کی ہوگی. جب نشہ کرنے والا سور اور بندر بن کے اٹھے گا تو یہ نشے کے دھندے کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ سونا چاندی پہن کر گھمنڈ کر رہے ہو، مولویوں کو دھمکی دیتے ہو ہمارے خلاف بولیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں نے کہا مولوی دب سکتا ہے تم مولا کو نہیں دبا سکتے. میرا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. توبہ کر لو ورنہ فرعون کو اس نے غرق کیا. نہیں دیکھ رہے اس کی گنڈا گردی کم تھی؟
फिरौन को गर्क कर दिया दरिया में, नमरूद को लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो हलाल कमाने लगो, जितना हराम में कमा रहे हो उससे ज्यादा अल्लाह तुम्हें हलाल से अता फरमाएगा। हलाल की तरफ आके तो देखो, तौबा कर लो, वरना कब्र में तड़पोगे। सूवर मुझे बताओ, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो आदमी शादी ब्याह में जाना शर्म से छोड़ देता है, सूवर का मुंह लेकर अल्लाह की अदालत में कैसे पहुंचोगे? सूवर और बंदर की शक्ल लेकर अल्लाह की अदालत में कैसे पहुंचोगे? नशा करने वालों तुम भी तौबा करो, नशा बेचने वाले तुम भी तौबा करो। तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, तौबा के दरवाजे खुले हुए, तौबा कर लो। मेरा अल्लाह फरमाता है जो गुनाह से तौबा करता है मैं उसको गुनाह से ऐसे पाक कर देता हूं जैसे वो अभी मां के पेट से पैदा हुआ। जल्दी जल्दी हदीस पूरी कर दूं। फिर मेरे आका फरमाते हैं नशा करने वाले इस तरह कयामत के दिन उठेंगे कि उनकी जबान से, उनके मुंह से पाखाना बह रहा होगा। वो पाखाने की उल्टी करते करते उठेंगे। पाखाने पर नाक चढ़ाने वालों, पाखाने की बदबू पर नाक बंद करने वालों, 100 कार्ड बनते हो, बड़े मुत्तकी बनते हो, बड़े पाकीज़ा बनते हो, बड़े स्मार्ट बनते हो। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ पाकीज़गी जताने वालों, तुम सूअर की तरह नापाक नशे को हलक में उतार रहे हो। कौन सी सफाई तुम्हारे अंदर है? कहते हो मुसलमानों के मोहल्ले में कचरा पड़ा रहता है। मैंने कहा बिल्कुल कचरा पड़ा रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस कचरे से ज्यादा गंदगी वो है जो तुम नशे की शक्ल में अपने मुंह में डाल रहे हो, अपने मुंह में उगल रहे हो। आका फरमाते हैं उसके मुंह से पाखाना निकलेगा। सोचो कयामत के दिन का सोचो, अल्लाह के सच्चे रसूल की बात सोचो। मुंह से पाखाना निकलेगा, आंखों से खून बह रहा होगा। अल्लाह अकबर। उसके बदन पर सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे, और जब वो पानी के लिए तड़पेंगे तो उनकी जबानें सीने पे लटक रही होगी। वो पानी पानी कहेंगे, प्यास प्यास कहेंगे। तो जहन्नमियों का पीप और जहन्नमी बिच्छुओं का जहर। अब मैं ये हदीस पढ़ दूं, जिन्हें मानना है अल्लाह करे दिल में उतर जाए। जानियों की शर्मगाहों से जो पीप निकलेगा, जानियों की शर्मगाहों का पीप, वो नशे करने वालों को पिलाया जाएगा, वो भी जहन्नमी बिच्छुओं के जहर के साथ। और फिर जब वो अपने मुंह के करीब करेंगे तो उनके मुंह से गोश्त तो झड़ जाएगा। वो कहेंगे हाय ये क्या किया जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है? कहा जाएगा जालिम तुम नशा नहीं करते थे दुनिया में, बस आखिरी बात नशा छोड़ दो। आप कहते हैं नशा छूटता नहीं, मेरे पास आसान नुस्खा है, आसान नुस्खा है, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, आसान नुस्खा। जिसने बिश्र हाफी का नशा छुड़वाया वो दवा मेरे पास है। जिसने फुज़ैल बिन अयास को डाकू की जमीन से निकालकर हरम का मुजावर बना दिया वो दवा मेरे पास है। जिसने मंसूर हल्लाज को दीवाना बनाया वो दवा हमारे पास है। वो क्या है? आज ये नशा छोड़ना है, आसान बात। 2 नशा एक साथ नहीं होता, नशा एक ही होता है, 2 एक साथ नहीं होता। तो नशे को खत्म करने के लिए क्या करना? तो बोले लोहे को लोहा काटता है। लोहे को नहीं समझे? बोलो भाई लोहे को, मिलके बोले लोहे को, लोहे के लिए, बोले लोहे के लिए, तो नशे के लिए। बोलो भाई डरते क्यों? क्या बोलो? नशे के लिए, नशे के लिए, मिलके बोलो नशे के लिए। कौन सा नशा? हाय हाय हाय। एक वो नशा, एक वो नशा जो अंग्रेज करता है, एक वो नशा जो बिश्र हाफी करता है। कौन सा? फर्क क्या है? इश्क रसूल का नशा, मोहब्बत रसूल का नशा, दोनों में फर्क क्या है? ये जो नशा तुम करते हो ये गटर के किनारे गिराता है, ये इश्क रसूल का नशा गिरने वालों को उठा देता है। जो नशा तुम करते हो ऊंचाई से आदमी जमीन पे आता है। जो नशा इश्क रसूल का है वो बिलाल हबशी को काबे की छत पे खड़ा कर देता है। हबशी ऊपर नजर आता है, काबे की छत हबशी के तलवों को चूमते नजर आती है। आए हम सब इश्क रसूल का नशा करें। इश्क रसूल कैसे आता है? दुरूद शरीफ की कसरत करो, हुजूर की नातें पढ़ो, हुजूर के रुख अनवर का जिक्र करो। मैं आखिरी बात कहने चला था, देखो जिन्हें इश्क होता है, अर्ज कर दूं, इमाम इश्क मोहब्बत का पोता आ गया तो इश्क की बात सुन लें। जिन्हें इश्क होता है ना सब खुद बखुद छूट जाता है। इश्क हो सब खुद बखुद छूट जाता है। आइए इश्क कैसे सब छुड़ा देता है। मुख्तसर सा वाक्य है, वाकयात तो बहुत ज़हन में आ रहे लेकिन मुख्तसर सा वाक्य है।
मक्के में एक जवान रहता था। 2-3 मिनट में अर्ज कर दूं ना बात है। हाँ, मक्के में एक जवान है। आपने मुझे घंटे भर का वक्त दिया है, अभी मेरे घंटा पूरा होने में 4 मिनट बचे हैं। मैं आज बहुत शराफत से तकरीर कर रहा हूं, मैं खत्म कर दूंगा। मैं मॉरिशस गया था तो वहां के लोगों ने कहा आधा घंटा तकरीर करना। मैंने कहा यार, खाना बादशाहों की तरह खिलाते हो, तकरीर मजदूरों जैसी कराते हो, हम बादशाहों की तरह बोलते हैं, जब तक चाहेंगे बोलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी ने मुझे रोका नहीं, कभी टोका नहीं। वजह उसकी ये है, क्या वजह है? वजह उसकी ये है कि हम कभी सौतेलों में बोलने नहीं गए। हमने हमेशा गुफ्तगू अपनों में की है, तो लोग हल में मजीद ही कहते रहे। जो सौतोले में जाते हैं वो रोके जाते हैं, और अपनों लोग तो कहते और बोलते तो मजा आता। अभी हो सकता है शायद घर जाकर यासीन बापू डांट कर कहें कि और बोलना चाहिए ना तुझे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। 4 मिनट बोलता हूं और बोलता हूं, पूरा घंटा हो जाए। सैयद मोहम्मद साहब तो कह रहे, अभी से कह रहे बोल बोल और बोल, लेकिन मुझे आपका भी ख्याल है, सर्दी का भी ख्याल। और अब बुजुर्ग आगे, क्योंकि हजरत को शुगर का मर्ज है, तो हम हजरत से कोई तकरीर वकरीर नहीं कराने वाले आज। सिर्फ आला हजरत की औलाद से दुआ, उनकी एक दुआ हमारे लिए हजारों तकरीर से बढ़कर है। वरना अगर ये तकरीर करने पर आए तो इनके 2 जुमले सारी तकरीरों पे भारी हो जाए, क्योंकि तकरीर हर कोई नहीं करता। तकरीर हर कोई नहीं करता, तकरीर वो करता है जिनको मुंतखब किया जाता है? हाँ, मौलाना ज़ीशान कह रहे थे कि तकरीर हर कोई करता, हर कोई नहीं करता। जिनकी ज़बानें यार के लिए मुंतखब होती है ना, वो तकरीरें करते हैं। और हमें तो कोई तकरीर करना आती नहीं, तकरीर तो होती नहीं। असल में हम तो बस फकीरी लेकर के आते हैं ताकि अपने दिल का दुखड़ा सुना के चले जाएं। कभी मुकर्रिर को बुलाना तो वो सही तकरीर सुनाएगा। आपने ये सैयद मोहम्मद साहब के बहकावे पर फकीर को बुलाया, मुकर्रिर को नहीं बुलाया। तो चले छोड़िए, इसी में टाइम जाता है। क्या अर्ज कर रहा था? 3 मिनट बच गए 4 की बजाय। सुनिए, मक्के में एक जवान है। जवान होते हैं, मैं ऐसे ही बोलता हूं, बतौर मफहूम कर रहा हूं, मफहूम मुखालिफ मुराद मत लेना। जवान है, बड़ा खूबसूरत है, और खूबसूरत के साथ साथ बड़ा जिंदा दिल है। जिंदा दिल लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं। बड़ा जिंदा दिल मतलब सबसे हंसते बोलते हो, कैसे है भाई, ठीक है, और तू कैसा है, अच्छा है ना, और किसी से मजाक भी कर ली है, और तेरी तिरछी टोपी क्यों है, मजाक। इनको कहते हैं जिंदा दिल लोग, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, मोहब्बत बांटते रहते हैं। वो जवान था, उसका नाम फुजाला था। फुजाला बड़े दिल का साफ, लेकिन मुसलमान नहीं था। एक लड़की से आंखें 4 हो गई, लड़की से इश्क हो गया। सबके साथ दिल लगी करने वाला, उसका दिल किसी से लग गया। हो गया तो हो गया है? तुम नहीं करना ऐसा। उसका दिल लग गया किसी लड़की से, और उसकी आदत थी वो रोजाना काबे का तवाफ करता था, और तवाफ करने जाता तो वो लड़की घर बैठता, कहवा वावा जो भी उस दौर का मशरूब थे पीता, दीवार शिकन कहे लगते, हंसी मजाक होती, आंखें से आंखें 4 होती, प्यार की बातें होती। फिर काबे का तवाफ करने जाता, फिर आता, फिर बैठता, खूब टाइम पास। उस वक्त तो फोन वोन तो था नहीं ना, तो ऐसे ही लोग बैठते थे, मोहब्बत की बातें ऐसे ही करते, बैठ के करते थे, पकड़े भी जाते थे, मार भी खाते थे। आजकल तो बड़ा अजीब हाल हो गया। अल्लाह तोबा तोबा अस्तगफिरुल्लाह है। जब तक महबूब नहीं था, इधर उधर अटका हुआ है फुजाला। एक दिन फुजाला नसीब चमका, उस लड़की से प्यार मोहब्बत की बातें करके कहा, अच्छा मैं तवाफ करके आता हूं, अभी फिर बैठ के बातें करेंगे, दीवार शिकन कहे लगाएंगे। अल्लाह की शान, जैसे ही मताफ में कदम रखा, तो क्या देखा? ऐसा लगता है सितारों की अंजुमने अपनी रानाइयों को समेट कर किसी के तलवों को बोसा दे रही है। किसी देखने वाले को देख करके लगा हुस्न जिसके सामने शर्मिंदगी से सजदा रेज है। किसी देखने वाले के होंठों को देखकर लगा यमन के लाल उसके चेहरे की बलाइयां ले रहे हैं। उसकी आंखों को देखकर यह लगा नरगिस के खेतों के फूलों की सारी रानाइयां सिमट कर किसी की आंखों से सदका मांग रही है। किसी की जुल्फों को देखकर लगा सुंबुल के पौधे आज सारी नजाकतों को समेट कर अपना बागपन लेकर किसी की जुल्फों को संवारने की इल्तिजा करने, किसी की जुल्फों के सामने संवरने की इल्तिजा करने लगे हैं। बहुत मैं आपको इम्तिहान में नहीं रखना चाहता, आखिर तवाफ कौन कर रहा था? अगर खुसरो के जबान में कहूं तो जनाबे अमीर खुसरो मेरे मुर्शिद कहते हैं, मलिक
الشورا توتی ہند پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دلبود شب جائے کے من بودم سراپا آفت دلبود شب جائے کے من بودم. اور وہ جلوہ جہاں بیٹھ جاتا ہے اس منزل اور اس مقام کی بات کرتے ہوئے ملک الشورا یوں کہتے ہیں خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. کون طواف کر رہا تھا ہم امتحان میں نہیں رکھتا, اگر جامی کہے تو جامی یہ کہتے ہیں اللہ اکبر. آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن گیسویت روے تو قرآن ماں ایما توئی ایما توئی. جامی اس چہرے کی تعریف یوں کرتے ہیں جہاں روشن است از جمال محمد جہاں روشن است از جمال محمد دلم زندہ شد از وصال محمد بصد کو صفا گشت بیچارہ جامی غلام غلامان آل محمد. حسان اس چہرے کو یوں بیان کرتے ہیں وہ احسن من کلم ترقت عینی وہ اجمل من کلم تلید النساء خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. مولانا حسن بریلوی اس چہرے کو یوں بیان کرتے ہیں کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی. اس چہرے کو عشق محبت کا امام یوں کہتا ہے لقا بدر فی الوجہ الاجمل لقا بدر فی الوجہ الاجمل خط حال ماں زلفابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا لم یاتی نظیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. اس چہرے کا حال یہ ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اس چہرے کا عالم یہ ہے حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. اللہ اکبر. آٹھوں جنتوں کا حسن جس کے حسن کے سامنے چھوٹا سا عطر دان نظر آتا ہے وہ کمال حسن کیا ہوگا. اللہ کے جلووں کا آئینہ بنا کر جسے بھیجا گیا ہو اس حسن و جمال کی کیفیت کیا ہوگی. وہ تو 70,000 پردوں میں بھیجا ورنہ چلتے تو زمین کہاں تھی اور آسمان کہاں تھا, جبریل کہاں تھے اور صدیق کہاں تھے. جلووں کی کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف دید ہے حیرت زدہ تکتا کیا ہے ہمیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. اے رضا جانے عدادل تیرے نغموں کے نثار بلبلے باغے مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. مختصر کر رہا تھا لیکن دامن دل مدینہ منورہ کی طرف کھنچتا ہے. بیدم شاہ کہتے ہیں اللہ اکبر. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول عدم سے کون آتا عالم ارواح کو چھوڑ کے کون آتا. ارے عالم ارواح سے ایک اور بڑی بات علم الہی سے کون آتا عدم سے کون وجود میں آتا. کون کہتا ہے تو عدم ہے. عالم ارواح سے پہلے علم الہی سے تو نے سفر کیا عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں رو بروئے رسول. فضالہ نے اس حسن کو دیکھا اس حسن کو دیکھا اور پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہوگی کوئی اتنا بھی خوبصورت ہے. جب دیکھا تو خیال آیا اتنا خوبصورت کوئی اور نہیں ہے. بنو ہاشم کے خاندان کی آبرو روح کائنات جانے کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جس کے ماننے والے جس کو کہتے ہیں یہ وہی ہے. ارے اکیلے نکالو کمر کا خنجر اور ڈال دو ان کے سینے میں تاکہ ہمیشہ کے لیے مکے والے مجھے انعام و اکرام سے نوازے کہ تو نے اس کو ختم کر دیا جس نے ہمارا چین ختم کر دیا تھا. بس آسانی سے ختم نہیں کر سکوں گا. اکیلے ہیں. پیچھے پیچھے سے برابر آئے طواف کرنے لگے. سن لیجئے لوہے سے لوہا کٹتا ہے عشق سے عشق کیسے کٹتا ہے نشے سے نشہ کیسے کٹتا ہے. ساتھ ساتھ چلنے لگے فضالہ. حضور نے دیکھا ان کے دیکھنے کو میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دیکھنے والے دیکھتے ہیں نا جھکتی تو حیا بنتی ہے اٹھتی تو قضا بنتی ہے.
حیا قضا ان کی ہوتی ہے، بدلتی رہتی ہے، لیکن یہاں تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ بہرحال اٹھی، مسکرایا۔ جو دشمن کو دیکھ کے مسکراتا ہے وہ میرا نبی ہے۔ دشمن کو دیکھ کے کون مسکراتا ہے؟ مسکرایا اور نام لے کے کہا فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ فضالہ نے کہا کچھ نہیں۔ فرمایا مارنا چاہتے ہو؟ سینے میں خنجر ڈالنا چاہتے ہو؟ ڈال دو۔ ہاں میں تو طواف کر رہا ہوں، آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں؟ اچھا کمر میں خنجر نہیں ہے تیرے؟ وہ ڈر گئے، ارے یہ میرے دل کا حال بھی جانتا ہے اور کمر کا خنجر بھی جانتا ہے۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھایا، سینے پہ مارا، ہاتھ اٹھا کے سینے پہ مارا اور کہا ایسا نہیں سوچتے، بس سینے پہ ہاتھ کیا لگنا تھا، دل کی دنیا بدل گئی۔ سینے پہ ہاتھ کیا لگنا تھا، دل کی دنیا بدل گئی۔ کہا حضور مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، کلمہ پڑھائیے مسلمان کیجئے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب کہتے حضور وہ طواف تھوڑی تھا، وہ طواف، یہ میرے جملے کی لذت میں لے رہا ہوں، وہ طواف تھوڑی تھا، وہ طواف تھوڑی تھا، طواف تھوڑی تھا، اب طواف کرنا ہے۔ کیسے؟ آپ کے ساتھ، جی چلیں کریں۔ اب فضالہ طواف کر رہے ہیں، کعبہ ہے، کعبے کا کعبہ ہے اور فضالہ ہے۔ طواف قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن دو قبلوں کا طواف ایک کرنے کی سعادت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت فضالہ کو۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ دو قبلوں کا طواف ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ طواف کیا، اچھا حضور میں گھر چلتا ہوں، گئے۔ وہ لڑکی اوٹے پہ کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھی، فضالہ میرا محبوب آئے گا، دیوار شکن قہقہے لگیں گے۔ اب فضالہ اس کے چوکھٹ کے قریب آئے تو سر جھک گیا، سر جھک گیا فضالہ کا۔ جانے لگے سر جھکا کے۔ لڑکی نے کہا فضالہ فضالہ، او فضالہ، فضالہ ادھر دیکھو، فضالہ ادھر۔ سر جھکا کے کہا اب میں تیرے کام کا نہیں۔ یہ عشق ہے، عشق کے نام پہ منافقت مت کرو۔ کہتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو قوم زنا اور شراب نہیں چھوڑ سکتی اپنے نبی کی محبت میں، وہ قوم جان اور دے گی اور دنیا چھوڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اس لیے تباہ کیے جا رہے ہیں، میں نے کہا سچے مسلمان نہیں ہے اس لیے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ اگر عاشق رسول بن جاؤ فضالہ جیسے، ایک سیکنڈ میں فضالہ کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ لڑکی سے کہتے ہیں اب میں تیرے کوئی تقریر وقری کسی کی نہیں، کچھ کوئی حدیث بھی نہیں سنی، کوئی تقریر نہیں سنی، کوئی سمجھانے والا نہیں، صرف دل میں عشق کا چراغ جل گیا۔ عشق بہت باغیرت ہوتا ہے، عشق بہت باغیرت ہوتا ہے، ہزاروں تقریریں جو نہیں کر سکتی، عشق کا ایک لمحہ انسان کو وہاں پر پہنچا دیتا ہے۔ ارے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں، عاشق اس کے آگے پرواز کرتا ہے۔ آپ عشق کو سمجھتے کیا ہے؟ ہر دونوں منزل و رود، ہر دو منزل رود، ہر دو امیر کارواں، ہر دو منزل رود، ہر دونوں منزل رود، ہر دو امیر کارواں، عقل و بحیلہ می رود، عشق رود کشا کشا۔ کہتے ہیں کہ دونوں منزل پہ لے جاتے ہیں، دونوں منزل پہ لے جاتے ہیں۔ عقل انسان کو ہیلے سے چلا چلا کے لے جاتی ہے اور عشق انسان کو اڑا اڑا کے لے جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے اللہ اکبر، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ اسی لیے امام احمد رضا نے عقل کی بات نہیں کی ہے، امام احمد رضا نے عشق کی بات کی ہے۔ جانتے کہ عشق اڑا کے لے جاتے، کہتے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائیں کیوں۔ فضالہ نے کہا میں تیرے کام کا نہیں رہ گیا، میں جاتا ہوں۔ لڑکی حیران ہوئی، 1 منٹ میں تعلق ٹوٹ گیا، اتنا پرانا تعلق 1 منٹ میں ٹوٹ گیا۔ کہنے لگے فضالہ مذاق میں زیادہ کہہ دیا، دل دکھ گیا، غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ تعلق کیوں توڑتے ہو؟ کہا تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ توجہ توجہ، اس جملے کو ہو سکے تو دل پہ لکھ لو،
تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، البتہ مجھ سے ایک نیکی ہو گئی ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہا جب تک کہ محبوب دل میں نہیں آیا تھا دل ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا، اب محبوب سچا میرے دل میں آمنہ کا لال آ گیا ہے، اب کسی کی محبت کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب عشق رسول آتا ہے تو دل سے سب نکل جاتا ہے۔ اس کے لیے درود شریف کی کثرت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، حضور کا ذکر کرو، نعتیں کثرت سے سنو، اور آج توبہ کر لو۔ کتنے لوگ تیار ہے ذرا بتائیں تو اتنے سارے سادات اور علماء کے سامنے توبہ کرنے کے لیے؟ سبحان، ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ سب مل کے پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ تو میں نے توبہ کرا دی، آپ نے توبہ کر لی، لیکن توبہ کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اگر آپ کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے توبہ کرتے ہیں مرید ہونے کے لیے تو اس کی برکت سے آپ کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے اور آپ مرید ہو جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ شہزادہ اعلیٰ حضرت موجود ہیں، ابھی صلاۃ السلام ہوگا اور حضرت مرید کریں گے، جن کو مرید ہونا ہے پھر وہ دعا میں شریک ہو جائیں، محفل ختم ہو جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔